السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: خوشبو کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ جواب: پیرس۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے؟ جواب: آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے اختتام پر پیدا ہوئے۔ سوال: سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ جواب: محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سندھ سے ہی اسلام کی اشاعت کو فروغ ملا۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا شجرہ بتائیں۔ جواب: ادریس علیہ السلام بن جارو بن میلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورہ یونس، حضرت یونس کے نام سے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو انڈے اور دودھ دونوں دیتا ہے؟ جواب: دکاندار۔ سوال: قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: حضرت قالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت قالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی باسق کو شکست دی تھی۔ حضرت قالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران باسق کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا
جیسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، یہ حکم آپ نے کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے کون سا حکم نازل ہوا؟ جواب: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی، اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن بحروب کس کا بدلہ تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام صخرہ تھا اور جن بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلہ تھا۔ سوال: کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پتھر بن گئی تھی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب: فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔
سوال: مذہب کے کیا معنی ہیں؟ جواب: مذہب کے معنی احکام ہے۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب: اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا جس کا نام لوتیا ہے۔ سوال: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے۔ سوال: کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب: عرب میں برساتی نالوں کو سبیل کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب: چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام معزز صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔
سوال: غار سور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب: غار سور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہنچاتے تھے۔ سوال: مکہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا کیا نام تھا؟ جواب: مکہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام ہبل تھا۔ سوال: وہ کون سے 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے؟ جواب: 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے۔ 1 کشتی میں شگاف کرنا، 2 لڑکے کا قتل، 3 دیوار کی تعمیر۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بدھ کے روز ہلاک کیا گیا۔ سوال: پہلے اسلامی کمانڈر کون تھے؟ جواب: پہلے اسلامی کمانڈر حضرت حمزہ تھے۔ سوال: کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ سوال: فاتح مصر کے نام سے کن صحابی رسول کو یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: فاتح مصر کے نام سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان تک گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان تک گئے۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: اگر بھولی ہوئی چیز یاد نہ آئے تو کس جگہ خارش کرنے سے وہ یاد آ جاتی ہے؟ جواب: سر کی پچھلی جانب خارش کرنے سے یاد آ جاتی ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جسے ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟
جواب: وہ اندھیرا ہے جسے ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں۔ سوال: کس رنگ کے کمرے میں پڑھنے سے ہمیں جلدی یاد ہوتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کے کمرے میں پڑھنے سے ہمیں جلدی یاد ہوتا ہے۔ سوال: کیا شیطان دن میں سوتا ہے؟ جواب: شیطان دن میں نہیں سوتا۔ سوال: خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 9 انچ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز دودھ کو کہا گیا ہے۔ سوال: کون سا ایک لفظ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں۔ سوال: اللہ پاک بندے کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں 100 لوگ جاتے ہیں اور واپس 110 لوگ آتے ہیں؟ جواب: برات۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے کیا بد دعا کی اور اس کا گھوڑا کتنا زمین میں دھنسا؟ جواب: بخاری کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے یہ بد دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ ہم کو تو کفایت فرما جتنا تو چاہے۔ فوراً سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک، دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا: یقیناً تم دونوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ آپ دونوں حضرات میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرما دی۔ سوال: کیا ہندوؤں کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ جواب: ہندو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی ہے اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟
جواب: لونگ ہے جو لڑکی پہنتی بھی ہے اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت 30 برس تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔